عمران خان نے جو بغیرتی کی ہے وہ تو انہوں نے بندیال صاحب کو بھی نہیں چھوڑا تھا. آپ کی عدالت کے اندر ان کے جو ہے منہ کے اوپر ان کو گالیاں دی گئیں. انہوں نے صداقت عباسی صاحب کو جو ہے سینئر رہنما اندازہ لو. تو ایہو جی کور کمیٹی ہے کہ جنہیں نہ نہیں دسنے بار اور تجربہ کار وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کر سکیں. کئی چور جو ہے اس کی اوقات انہوں نے دیکھ لی تھی تو انہوں نے سب کچھ روک لیا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ IMF کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے سرکولر ڈیٹ. اس مہنگے تیل سے ندیم بابر جو ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے برائے مہربانی مجھے یہاں سے چینج کر دیں, میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. صاحب کو تو خیر 9-10 مئی کو پورا ملک جلتا ہوا بھی نظر نہیں آیا تھا. ان کو تب رشوت کے ساتھ بات چیت کرنے اور جو ہے وہ کوئی بیچ کی راہ نکالنے کے لیے تیار ہے. جو بھی ترلا بندہ ڈال سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی وطن واپس آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے ود ازما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور یقیناً پہلی بات تو ہم اس خوشخبری سے کریں گے جو میاں شہباز شریف صاحب جو صدر جماعت ہیں ہمارے, انہوں نے کل لندن سے سنائی. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی وطن واپس آ رہے ہیں. اور ساتھ میاں صاحب جو ہیں وہ خود بھی کھڑے ہوئے تھے. سو یہ دوہری خوشی تھی اور یہ آفیشیل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے پارٹی کے ہمارے جو ہے وہ مختلف ڈیٹیں دیتے رہے, بس اب آ رہے ہیں, بس آج جا رہے ہیں, کل آ رہے ہیں. اسے میڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا سم ٹائمز انہوں نے مذاق بھی اڑایا. اور جو عوام ہے, پبلک ایٹ لارج ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بے چینی رہی, ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی کہ میاں صاحب کب آئیں گے. اب جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کا خود اناؤنس کرنا اور میاں صاحب کا ساتھ کھڑے ہونا انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں صاحب بہت جلدی جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا, وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور میں بھی آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ اب دنوں کی بات ہے اور میاں صاحب خود اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. سو ہماری تیاری ویسے سپٹمبر کی تھی کہ میاں صاحب سپٹمبر میں آئیں گے, لیکن جو ہے وہ اگر سب نے بڑوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ اکتوبر کا فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ستمبر ہو یا اکتوبر ہو, چند دنوں کا فرق ہے. ہم میاں صاحب کو جو ہے وہ لینے کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے. ایک بہت بڑا استقبال انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہوگا. اور میاں صاحب کا ملک میں واپس آنا صرف یہ نون لیگ کے لیے ضروری نہیں ہے, اس ملک کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 میں بھی بہت برے حالات تھے پاکستان کے, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دہشت گردی جو ہے ہر روز بم دھماکے ہوتے تھے اور پاکستان کی اکانومی کا بہت برا حال تھا. سو اس وقت بھی میاں صاحب نے آ کر جو ہے وہ تمام مسائل سے پاکستان کو نکالا. اور پوری دنیا میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے اعتماد کرتی ہے اور وہ پاکستان کا ایسا ہی ایک سنجیدہ, بردبار اور تجربہ کار وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کر سکیں. آئل ریفائنری جو ہے وہ سعودی عرب نے آپ کو پتہ ہے کہ اناؤنس کیا تھا, لیکن وہ اس کو آگے لے کے نہیں چلے چونکہ کڑی چور جو ہے اس کی اوقات انہوں نے دیکھ لی تھی تو انہوں نے سب کچھ روک لیا. سو آئل ریفائنری ہو یا جو UAE کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اور پروجیکٹس کے اوپر اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے, یہ سب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب کے جو ہے وہ ملک میں واپس آنے سے اور پاکستان میں وزیر اعظم بننے سے وہ ہوگی. پاکستان کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ 1-2 باتیں جو ہے وہ میں آپ کے توسط سے پہنچا سکوں جہاں تک میری بات پہنچ سکے. کہ اب جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ IMF کے کہنے پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں مختلف پاور کمپنیوں کو, یا جو آپ نے بجلی بنائی ہے, بجلی آپ نے سستی جو ہے بیچی ہے اور مہنگی آپ نے بنائی ہے, تو وہ پھر اکٹھے ہوتے ہوتے اربوں روپے تک بات پہنچ جاتی ہے. اور عمران خان نے جو بغیرتی کی, جو یہ اس نے اس ملک کے ساتھ ایک ظلم کیا, جو اس نے آپ کو یاد ہے کہ 10-10 روپے جو ہے وہ قیمت کم کر کے جون تک اس کو فریز کر دی تھی, 450 ارب روپے کا نقصان اس وقت ہوا. اور ندیم بابر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کی کیبنٹ کے ممبر تھے اور وہ خود بھی پاور کمپنیوں کے مالک تھے. انہوں نے فرنس آئل یعنی پیٹرول, جو سب سے زیادہ مہنگا تیل جس کو کہتے ہیں, جو اس وقت دنیا میں بھی بہت مہنگا تھا اور ایک جو ہے ٹائم پہ قیمت جو ہے وہ 100 برل کے جو ہے وہ اوپر چلی گئی تھی, اس مہنگے تیل سے ندیم بابر جو ہے اس نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ بجلی بنائی, مہنگی بجلی بنائی. اور وہ مہنگی بجلی جو ہے وہ ظاہر ہے سستے داموں پر پاکستان کی عوام کو ملی, تو وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے آج وہ ہماری جیبوں سے نکل رہے ہیں اور یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. لیکن اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ تنقید اور سیاست وہ کر رہے ہیں
جو سب ان مصیبتوں کا جو ہے وہ موجب ہے. اور ندیم بابر کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو نکال بھی دیا گیا تھا کیبنٹ سے, انہی جو ہے وہ تحقیقات ہوئی تھی اس کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے اس کو نکال دیا گیا. لیکن جو نکل تو عمران خان بھی گیا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, جو عذاب وہ چھوڑ کے گیا ہے, وہ اس سے پاکستان کو اتنی جلدی جو ہے وہ چھٹکارا نہیں مل سکتا. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ جلدی سے پہلے کر لیتے ہیں ہمایوں دلاور کی. کل جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے طریق انصاف والے, ان کے دماغ نہیں نا اللہ پاک نے دیے ہوئے, وہ جو ہے وہ بیچارے مٹھائی کھا لیتے ہیں. ہمیں کہتے ہوتے تھے, ہم نے تو ایک ہی دفعہ مٹھائی کھائی تھی, یہ بیچارے ہر تیسرے دن مٹھائی کھاتے ہیں, پھر ان کو الٹی کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں نا جی, ہمایوں دلاور کو او ایس ٹی بنا دیا ہے, لیکن جو ہے فیصلہ آج بھی موجود ہے. نہیں نہیں, ہمایوں دلاور کا اور ارشد ملک کا, جج کا جو ہے فیصلے میں فرق ہے. ارشد ملک جو ہے وہ اعتراف کر کے گیا کہ اس کے اوپر دباؤ تھا, اور وہ فیصلہ اس نے دیا, اور وہ فیصلہ آج بھی قائم ہے. بائی دا وے, یہ ہمایوں دلاور جو ہے وہ بعد میں تھوڑی دیر بعد ان کا لیٹر سامنے آیا, اور اس لیٹر میں اس نے بتایا کہ غنڈے, سسلین مافیا, یہ گاڈ فادر ایکچولی کیا ہوتے ہیں. اور اس لیٹر کے اندر جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ ان کو ان کے ہوم ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی عدالت کے اندر بھی, باقاعدہ جج صاحب کی عدالت کے اندر ان کے جو ہے منہ کے اوپر ان کو گالیاں دی گئیں, غل گپاڑا کیا گیا. اور بائی دا وے, یہ غل گپاڑا اور گالیاں کل عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی, ان کی عدالت میں بھی ہوئی. یہ جو ہے یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کر کے وہاں سے جو ہے وہ فرد جرم سے بچا لے, انسانی ڈھال بنائے, پولیس والوں پہ پیٹرول بم پھکوائے, رینجرز کی گاڑیاں ساڑ دے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے نہ توہین عدالت ہوتی ہے, اور نہ اس کے لوگوں کو کوئی پوچھ سکتا ہے. اور ہمایوں دلاور صاحب کا یہ لیٹر ہے 17 اگست کو, انہوں نے لکھا کہ جی, انہوں نے خود کہا کہ جی برائے مہربانی مجھے یہاں سے چینج کر دیں, میرے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, اور میں بہت تکلیف کا شکار ہوں, میرے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے. سو یہ ایک طریقہ واردات ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ جو ہے وہ اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہ آئیں, اگر ان کی مرضی جو ہے کے مطابق پاکستان کا قانون نہ چلے, تو پھر وہ جو ہے وہ تو انہوں نے بندیال صاحب کو بھی نہیں چھوڑا تھا. یاد ہے نا آپ کو ایک وقت میں جب بندیال صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے اوپر جوتے مارے گئے تھے, جب وہ قومی اسمبلی کی تحلیل والا فیصلہ آیا تھا, تو جو ہے وہ اگر فیصلہ ان کے حق میں کریں تو پھر واہ واہ ہے, پھر جے جے کار ہے. لیکن اگر فیصلہ ان کے خلاف آئے تو پھر یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی کرتے ہیں, پھر یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. کتنے بڑے غنڈے اور مافیا ہیں یہ دیکھیے, کس سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیصلے نہیں آئے, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے, یا ہمیشہ سیاست کرنی نہیں آئی کہ یہ سیاست ہوتی ہے. اب آج کل سیاست جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے, اور فیصلے لینے کا یہ طریقہ کار ہے. یہ کہتے ہیں وہ کیا آتا تھا, اب دیکھتے ہیں صحیح طریقہ, وہ 50-50 کے اندر آیا کرتا تھا نا, تو اب ہے یہ ہے فیصلے لینے کا صحیح طریقہ. تو طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جج کی جو ہے وہ ماں بہن کر دیں, جج کو جو ہے وہ گالیاں دے, اس کی عدالت پہ حملہ کرے. اور عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جیسے میں نے کہا, ان کے جو ہے وہ اپنے عدالت کے اندر یہ ہوا ہے. اور ایک دن پہلے ایک اچھے خاصے بزرگ وکیل صاحب جو ہے وہ نکل رہے تھے گالیاں دیتے ہوئے عامر فاروق صاحب کو, لیکن جو ہے وہ راوی چینی چین لکھتا ہے, نہ بندیال صاحب کو نظر آتا ہے, نہ بندیال صاحب کو جو ہے, بندیال صاحب کو تو خیر 9-10 مئی کو پورا ملک جلتا ہوا بھی نظر نہیں آیا تھا, ان کو تب بھی گڈ ٹو سی یو انہوں نے کہا تھا عمران خان کو دیکھے جس نے پورے ملک میں آگ لگوا دی تھی. تو ان کو تو خیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگیں گی نا, ان کے لیے تو بڑی بات نہیں ہے. بہرحال ان کو جو ہے وہ ایس ڈی بنا کر اسپیشل جو ہے وہ کسی اسائنمنٹ جو ہے ان کو دی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر بھی بڑے خوش تھے پی ٹی آئی والے. پھر روڈ بیگ مطلب مقدر اپنا اپنا نے جی, پھر میں مطلب اللہ دا حکم, میں تو کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ. اچھا, پینٹ پہ آخری جو ہے وہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں. انصار اوازی صاحب کی آج جو ہے وہ جنگ میں ایک خبر چھپی ہے, جس کے اندر جو ہے انہوں نے جو یہ خبر دی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے اور جو ہے وہ کوئی بیچ کی راہ نکالنے کے لیے تیار ہے. یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. عمران خان اریسٹ ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا ہوا تھا, اور وہ ترلے منتے کر رہا تھا, میں بات کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھ سے بیٹھ کے بات کر لیں, ملک کے لیے بات کر لیں. وہ جو بھی ترلا بندہ ڈال سکتا ہے وہ سارے ترلے عمران خان نے ڈال کے دیکھ لیے تھے کہ مجھ سے بات کر لیں. لیکن تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ گیا تھا, اور 9 مئی ہو چکا تھا. اب دہشت گردوں کے ساتھ تو ریاست بات نہیں کرتی نا, اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. اب اس خبر کے اندر جو ہے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے صداقت عباسی صاحب کو جو ہے سینئر رہنما, اندازہ لاؤ ذرا, وہ سینئر رہنما جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ فاصلے کم ہونے چاہیے, تو یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ فاصلے تو کم ہو جائیں گے, لیکن جو دہشت گردی کی تھی, جو اس ملک کے اندر جو ہے فوج کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی, اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟
اور اس خبر میں جو مجھے دو انٹرسٹنگ بڑی چیزیں لگیں، ایک تو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی کی جو ہے وہ نئی کمیٹی بنائی گئی ہے 9 مئی کے بعد، اور اس ایہو جی کور کمیٹی ہے کہ جنہیں نا نہیں دسنے. ہاں جی، کور کمیٹی جو ہے نامعلوم افراد پر مشتمل ہے، اور وہ نامعلوم افراد جو ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہر سیاسی جماعت جو کمیٹی بناتی ہے وہ کرتی ہے، اس کو وہ باقاعدہ جو ہے وہ پریس کے ساتھ ریلیز کرتے ہیں. تو کور کمیٹی جو ہے وہ نامعلوم افراد پر مشتمل ہے، اور نامعلوم افراد جو ہیں ان کے نام جو ہے وہ نہیں بتانے کے لیے عمران خان نے کہا ہے. اور جو ہے انہوں نے پھر یہ بھی کور کمیٹی نے جو ہے نامعلوم افراد کی کور کمیٹی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پجے ہوئے ہیں نا چوہے سارے، ان کو کہ بلوں سے باہر نکلیں. عمران خان پھڑیا گیا، تسی کا دل لک کے بیٹھے ہو، باہر نکلے، جو میں کہہ رہی تھی کتنے دنوں سے، اور باہر نکل کر جو ہے وہ اپنے کیس فیس کریں، ورنہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو یہ مطلب بڑی ان کو عقل دیر سے آئی ہے. میں تو بڑی دیر سے تو سمجھا رہی تھی، دیکھیں نا مطلب بندہ دشمن بھی صحیح، سیاسی مخالف ہی صحیح، مطلب عقل کی بات دے دینی چاہیے. ان کے پاس اب نہیں عقل اللہ نے دی ہوئی، تو پھر میں نے دینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ بھائی نکلو باہر آ کے اپنے جو ہے وہ کیس فیس کرو. جو صداقت بازی جس کو کورٹ کیا ہے وہ جو ہے وہ خود بھاگا ہوا ہے، وہ خود جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. اور میری امی کے گھر یہ ہو گیا، میرے ابو کے گھر وہ ہو گیا، میرے بھائی کو لے گئے. تو بس شرم آنی چاہیے جن لوگوں کو یہ شرم نہیں آئی کہ اپنی کرتوتوں کی خاطر اپنے گھر والوں کو جنہوں نے عذاب میں ڈالا وہ عمران خان کے لیے باہر آ جائیں گے. نہیں جی، سوچنا بھی نہ، بالکل نہ سوچنا انہوں نے نہیں جی کرنا. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں یہ اس کو فیس کر سکے. اور یہ چوہے بگوڑے اور یہ جو گیدڑ ہے یہ نہ انقلاب لا سکتے ہیں، اور نہ انقلاب کا ان کو پتہ ہے کہ انقلاب کس بلا کا نام ہے. تو یہ جو ہے یہ کور کمیٹی کے ممبر نے نام نہ بتانے کی شرط پہ بتایا ہے کہ چوہوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا گیا ہے. اور جو ہے وہ نامعلوم افراد کی جو کور کمیٹی ہے وہ ابھی تک بھی نامعلوم ہے، اور وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کور کمیٹی کرتی ہے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ لے جاتی ہیں عمران خان کے پاس، اور عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ جانے تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مطلب یہ آپ کو پتہ نا کوئی ڈولے جو ہے وہ بہت ویک ہو گئے ہیں، بشرا بی بی نے بتایا. تو اللہ میں ان کے جو ہے ان کو ڈولے شولے جو ہے وہ ان کے قائم و دائم رکھے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. بہت مہربانی. خدا حافظ.